السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور انتہائی معززہ ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام آسمان سے اترا ہوا انتہائی پیارا اور فطرت کے عین مطابق دین ہے۔ انسانی فطرت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے ان کا حکم اس شریعت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح انسانی فطرت جن چیزوں کی ضرورت محسوس کرتی ہے ان کی اجازت اس شریعت کے اندر موجود ہے، اور جو چیزیں انسانی فطرت میں ہی بری اور نقصان دہ ہیں ان سے شریعت نے روکا ہے۔ اور یہ بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری بخشش کے لیے مختلف مواقع ہمیں میسر فرمائے، مختلف اوقات میسر فرمائے، جن میں سے ایک رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکات اور فیوز سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ایک مشہور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر تشریف لاتے ہوئے قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین۔ پھر اس کی وجہ جب صحابہ اکرام نے پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر یہ دعا یا بد دعا کہہ لیں دی ہے کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان مبارک آئے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر جنت میں نہ جائے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ابعدہ اللہ من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اسی طرح پھر ماں باپ کی خدمت کر کے جو جنت میں نہ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو درود نہ پڑے تو اللہ اسے رحمت سے دور کر دے۔ تو ان میں پہلا رمضان مبارک کا مہینہ اس کا ذکر ہوا جو الحمدللہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور ہم جتنی بھی ہماری ہمت طاقت ہے اس کے مطابق یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے درس میں ہم رمضان مبارک اور روزہ کے حوالے سے یہ بات دیکھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو روزہ دار کے لیے مستحب ہیں، یعنی روزہ میں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی مستحبات جو روزہ کے متعلق ہیں۔ اسی طرح پھر اور روزہ سے خارج چیزیں جو ہیں
وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا اسے اہتمام کرنا چاہیے. اور اس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں کون کون سے امور ہمارے لیے جائز ہیں جو روزہ دار اگر کر بھی لیتا ہے تو اس کے روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں روزہ سے متعلقہ خاص جو روزہ سے ہی ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں مستحبات کیا ہیں. مستحب کسے کہتے ہیں پہلے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے. مستحب فرض سے ذرا کم درجے کا حکم ہوتا ہے. فرض وہ ہوتا ہے جو انسان نے ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے, اس کے اوپر لازم ہے, نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے. لیکن مستحب اس سے ذرا کم درجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستحب شریعت کی نظر میں, اللہ کی نظر میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ ترین عمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ اس چیز کا اہتمام کیا جائے. لیکن اگر کبھی کوئی نہیں کرتا یا بعض دفعہ نہیں ہو سکتا یا اس میں انسان کسی وجہ سے سستی کا مظاہرہ کر جاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اس پہ ہمیشگی نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھار اگر یہ چیز رہ جائے یا کسی وجہ سے رہ جائے تو انسان گناہ گار نہیں ہوگا. مستحب کا معنی یہ ہے کہ وہ امر, وہ چیز, وہ حکم جو اللہ تعالیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے, اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ یہ کیا جائے. اگر کسی وجہ سے رہ جاتا ہے تو وہ بندہ گناہ گار نہیں ہے. تو روزہ کے اندر جو مستحبات چیزیں ہیں, سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ساری ہم کھاتے ہیں اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان بغیر ساری کا ہی روزہ رکھے اور سحری کو کوئی اہمیت نہ دے. تو ساری کھانا یہ مستحبات میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ساری کھایا کرو, تسحروا, ساری کھایا کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر فرشتے رحمت کی دعائیں بھیجتے رہتے ہیں, ان کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے سحری کھانی چاہیے. اور سحری کا باقاعدہ ایک وقت ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان آدھی رات کو ہی سحری کھا لے. بعض بھائی ایسے بھی کرتے ہیں. سحری کا وقت جو فجر کی اذان جہاں پر آ کر ٹائم ختم ہوتا ہے سحری کا, اس سے پہلے کا ہے, نہ کہ آدھی رات کو سحری کھا لی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو. سحری کھانے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ بات سوچنے والی ہے, جس کے لیے فرشتے دعائیں کریں اللہ سے, یا اللہ اس کو بخش دے, یا اللہ اس پر رحم فرما, اللہم اغفر لہ ورحمہ, اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے, اس پر رحم فرما. تو اس انسان کی قسمت کے کیا کہنے ہیں جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہوں. تو بہرحال ساری کھانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. یہ پہلی چیز ہے روزہ کے متعلقہ خاص جو مستحبات ہیں. دوسری چیز جو اسی کے ساتھ ہی اٹیچ ہے اور ملتی جلتی ہے وہ یہ ہے کہ سحری آخری وقت میں کھائی جائے. سحری جو ہے وہ آخری وقت میں کھائی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان گرامی ہے, آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر اور بلائی پہ رہیں گے جب تک وہ سحری کو تاخیر سے کھائیں گے. تاخیر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی اذان مثال کے طور پر اگر 4 بجے ہو رہی ہے, اور مختلف علاقوں میں مختلف ٹائم ہو سکتے ہیں, 4 بجے اگر نماز فجر کے لیے اذان ہوتی ہے, سحری کا وقت ختم ہوتا ہے, تو اس سے پہلے والے جو 20-25 منٹ ہیں ان کے اندر سحری کھائی جائے. اس لیے آپ ایک اور حدیث پہ غور کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمنعوکم من سحورکم اذان بلال, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تمہیں سحری سے نہ روکے, یعنی کھاتے پیتے رہو. حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم,
یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان پڑھے تو تم ساری کھانا بند کر دو، یعنی جو ہی اذان شروع ہو ساری بند کر دو۔ تو دوسری چیز جو خاص روزہ میں مستحب ہے، پسندیدہ ہے شریعت کی نظر میں، وہ ہے کہ ساری آخری وقت میں کھائی جائے۔ اب بعض دفعہ ہمارے بھائی یہ کرتے ہیں کہ ساری کی اذان کہتے ہیں احتیاطاً 4 منٹ یا 5 منٹ پہلے دے دی جائے۔ احتیاطاً اس کی وجہ کیا ہے بھائی، یہ پوچھا جائے تو جواب یہ ملتا ہے جی لوگ کیونکہ اس بات کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، اذان ہوتی ہے کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو اس لیے 4-5 منٹ پہلے اذان ہو تاکہ اذان ختم ہونے میں وہ بھی اپنا کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ کوئی فلسفہ جو ہے اسلامی نہیں ہے۔ لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ ساری کا وقت جو ہی اذان شروع ہو، اور اذان اینڈ ٹائم پہ ہونی چاہیے کہ جب اذان کا وقت ہو، اذان شروع ہو جائے، اللہ اکبر ہو تو کھانا پینا بند کر دو۔ تو بہرحال ساری کو جلدی کھانا یہ روزے میں مستحب ہے۔ تیسری چیز جو مستحبات میں شامل ہے، جو شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ ہے، وہ ہے کہ افطاری جو ہے وہ جلدی کر لی جائے۔ افطاری جلدی کی جائے، اس میں جلدی کی جائے، اس کو احتیاط کے نام پر 4-5 منٹ مؤخر نہ کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ فطر، یعنی فطر سے مراد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار میں جلدی کریں گے تو تب تک لوگ بھلائی پر رہیں گے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، لہٰذا ساری جو ہے وہ آخری وقت میں کرنی چاہیے، اور افطاری جو ہی سورج غروب ہو فوراً کر لینی چاہیے۔ اب یہاں بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض لوگ 4-5 منٹ احتیاط کے نام پر اذان لیٹ کہیں گے، اور بعض کہتے ہیں جی ہمارے مسلک میں، ہماری فقہ میں یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اس کے 10 منٹ 15 منٹ بعد افطاری کی جائے۔ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ جو ہی سورج غروب ہو تو افطاری کر لی جائے۔ ایک اور حدیث سنیے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اماں جان ہمیں یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے 2 صحابہ اکرام کا ذکر کیا، ایک ہے جو جلدی روزہ افطار کرتے ہیں، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے روزہ افطار کر لیتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ اس وقت افطار کرتے ہیں جب ابھی تھوڑا، یعنی سورج غروب ہونے کے کچھ دیر بعد افطار کرتے ہیں۔ تو بتائیے اس طرح پھر سحری میں، یعنی ایک ہیں جو آخری وقت میں سحری کرتے ہیں اور ایک تھوڑا پہلے کر لیتے ہیں، تو ان میں سے بہتر کون ہے؟ تو انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو جلدی افطاری کر لیتے ہیں، جو ہی سورج غروب ہو یعنی جلدی افطاری کر لیتے ہیں، وہ کون ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی یہی ہے، اللہ اکبر، یعنی افطاری جلدی کرنا، سحری آخری وقت میں کرنا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ اکرام روزے سے تھے اور سورج غروب ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے حساب سے محسوس کیا، اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، کہ سورج غروب ہو گیا ہے، لیکن کچھ بادل تھے، سورج غروب ہونے کا اندازہ انہوں نے کیا کہ بالکل قریب پہنچ گیا تھا، اب غروب ہو گیا ہوگا، انہوں نے فوراً روزہ افطار کر لیا۔ تو اس کے بعد بادل تھوڑا ہٹا تو سورج کا اوپر والا کنارہ نظر آ رہا تھا، یعنی اتنی جلدی افطار کیا، لیکن جب سورج نظر آ گیا تو یہ روزہ دوبارہ رکھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ افطاری وہ یعنی جلدی کرنی چاہیے، اور سحری جو ہے وہ آخری وقت میں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جو مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کھولنے کے لیے کھجور ہونی چاہیے۔
کیونکہ عربوں کے ہاں کھجور کی کئی قسمیں ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رطب کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے۔ رطب اس کھجور کو کہتے ہیں جو تازہ ہو، یعنی کیونکہ یہ مدینہ منورہ میں الحمدللہ باغات کھجوروں کے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، آج بھی رطب کھجور وہاں ملتی ہے الحمدللہ، بڑی بہترین اور بڑی یعنی مزیدار لذیذ۔ جب ہم مدینہ یونیورسٹی میں تھے الحمدللہ وہاں یہ دیکھتے تھے، الحمدللہ کھاتے بھی تھے، اسی سے روزہ افطار کرتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ قبول فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رطب سے روزہ جو ہے وہ افطار کرتے تھے۔ اگر آپ کو رطب نہیں ملتی تھی تو آپ تمر سے کرتے تھے۔ تمر کھجور کو ہی کہتے ہیں لیکن یہ تازہ نہیں ہوتی، اور اگر تمر بھی بعض دفعہ نہیں ملتی تھی، ایسے کچھ حالات ہوتے تھے ہمارے اوپر، تو اللہ نے اپنی نعمتوں کی بارشیں کر رکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے اکثر وہ تھے جنہوں نے بڑی قسم پرسی کی زندگی گزاری، تو اگر تمر بھی نہیں ملتی تھی تو پانی سے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ روزہ رطب کھجور کے ساتھ افطار کرو، رطب نہ ملے تو تمر سے کرو، تمر بھی نہ ملے تو پھر پانی کے چند قطرے لے لو۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ ان سے روزہ افطار کر لو۔ اسی طرح ایک اور مستحب روزے کا جو ہے وہ ہے کہ روزہ جب افطار کریں تو دعا پڑھیں۔ ایک دعا تو ہم نے دیکھی ابو داؤد وغیرہ میں، جس کی سند صحیح نہیں ہے، وہ ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ یہ موجود ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جو ساری میں پڑھی جاتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوِیتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں حدیث شریف کی کتابوں میں، کسی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ اور جو یہ پڑھی جاتی ہے افطار کے وقت اللہم انی لک صمت، یہ موجود تو ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے وہ ہے ذہب الظمآء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کا معنی یہ ہے ذہب الظمآ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تار ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا اجر ثابت ہو گیا۔ یہ دعا ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پڑھی ہے، اور ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اور اس طرح روزہ کے مستحبات میں یہ بھی ہے کہ افطاری کے وقت دعا کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، کہ روزہ دار کی عین افطاری کے وقت کی گئی دعا وہ اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث میں یہ لفظ ملتے ہیں، یا وہ قبول ہو جاتی ہے یا قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے کہ اسے اس دعا کا وہاں فائدہ ہوگا قیامت والے دن اللہ کے ہاں۔ تو پتہ چلا کہ افطاری کے وقت کی گئی دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، یا تو قبول ہو جاتی ہے یا قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں خاص روزے کے متعلق مستحبات ہیں روزے کے، یعنی روزے میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا یہ شریعت نے پسند کیا ہے۔ اسی طرح یعنی خاص جو روزے سے متعلقہ چیزیں نہیں ہیں ان سے ہٹ کر تھوڑا جو روزے میں مستحب ہیں کہ ان کا اہتمام کیا جائے، وہ ہر مسلمان انشاءاللہ ان کو جج کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ روزے کے آداب کا مکمل خیال رکھا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور روزے کی عظمت کو پامال نہ کیا جائے۔ ایک بھائی مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ہم روزہ رکھ کر فلم دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اگر فلم دیکھنی ہے تو روزہ کیوں رکھا ہے، یا یہ بتاؤ کہ کیوں دیکھنی ہے؟ کہتے جی دن بڑا لمبا ہے تو 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے فلم میں وہ آرام سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! روزہ رکھ کر اللہ کی کتاب کو سمجھیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ اور فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ تمہیں سیدھے رستے کی طرف لے کر جائے گا قرآن،
اور تمہیں خوشخبریاں بھی دیتا ہے، اور یہ سمجھنا بھی آسان ہے، یہ معجزہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کا سمجھنا آسان ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو اس لیے ذکر، اذکار، نفل نوافل، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھیں، تلاوت بھی کریں لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ آج کل جیسے یہ وبا پھیلی، اللہ ہمیں اس سے نجات دے، اس کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں اور روزے کے آداب کا خیال رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ اکثر دھوکے میں مبتلا ہیں، یعنی ان کی قدر نہیں کرتے، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فارغ وقت۔ فارغ وقت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے اور صحت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اب فارغ وقت ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، کام کاج کوئی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے، اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے، روزہ ہے، تو بجائے الٹے سیدھے کام کرنے کے انسان روزے کے آداب کا خیال کرے اور روزے میں جو چیزیں مستحب ہیں ان کا اہتمام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر اپنے برے کام سے نہ ہٹے، بری بات سے نہ ہٹے، برے کام بھی کرتا جا رہا ہے، بری باتیں بھی کرتا جا رہا ہے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو یہ بہرحال روزے کے اندر جو مستحب چیزیں ہیں ان کا مختصر میں نے ذکر کیا ہے۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے، اگلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ کے اندر کون کون سی چیزیں جائز ہیں، مباح ہیں، یعنی وہ اگر کر لیں، ان کا اہتمام کر لیں تو روزے کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے، روزہ بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ بعض ہمارے بھائی اس معاملے میں بھی تھوڑا شدت کی طرف چلے جاتے ہیں، یا ان کو پتہ نہیں ہے، کچھ جہالت کی وجہ ہو سکتی ہے، دین سے دوری کی وجہ ہو سکتی ہے، معلومات کی کمی ہو سکتی ہے، تو اس لیے بعض دفعہ ایسی شدت کی جاتی ہے کہ وہ سن کے حیرانگی ہوتی ہے۔ تو بہرحال روزے کے اندر کچھ امور جائز ہیں، ان کے لیے یعنی اگر ان کا اہتمام کر لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ روزہ کے اندر جو امور جائز ہیں ان میں سب سے پہلے ہے غسل کرنا۔ اگر انسان یہ محسوس کرے کہ وہ غسل کرنا چاہتا ہے، اس کو ضرورت ہے، گرمی ہے یا کوئی کام کاج سے آیا ہے، یا اس طرح گرد و غبار سفر وغیرہ کی وجہ سے یا باہر آنے جانے کی وجہ سے اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو وہ غسل کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اس کی دلیل اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، بخاری شریف دیگر حدیث کتابوں میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر انہوں نے غسل جنابت کرنا ہوتا تھا تو آپ دیکھتے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے کھانے کے لیے، ساری کے لیے، تو آپ پہلے ساری کھا لیا کرتے تھے، روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر غسل کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں غسل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کا یہ عمل ملتا ہے کہ وہ گرمی کی وجہ سے روزے کی حالت میں غسل کر لیا کرتے تھے، ایک دفعہ، دو دفعہ بھی ثابت، صحابہ اکرام سے یہ ثابت ہے کہ ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ وہ غسل کر لیا کرتے تھے۔ گرمی کی وجہ سے، گرمی شدید ہے تو غسل کرنے سے کچھ انسان کو افاقہ ہو جاتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، انسان غسل کر سکتا ہے۔ دوسری چیز جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان نے غسل جنابت کرنا ہے، وہ سویا رہا، سونے کی حالت میں ایسا ہو گیا، یا اس طرح رمضان کی راتوں میں یعنی ازدواجی تعلقات کیونکہ جائز ہے بالکل، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، اس کے لیے غسل جنابت کی ضرورت پڑی، تو ابھی وہ دیکھتا ہے کہ سحری میں ٹائم تھوڑا ہے، اگر وہ غسل جنابت کرتا ہے تو ساری رہ جائے گی، ساری کرتا ہے تو غسل جنابت نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ پہلے ساری کر سکتا ہے، بعد میں غسل جنابت کر لے۔ اس کی دلیل ابھی آپ نے سنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے کہ کبھی آپ نے غسل جنابت کرنا ہوتا تھا اور ساری کا وقت تھوڑا رہ جاتا تھا تو آپ پہلے ساری کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور بعد میں غسل جنابت کر لیتے تھے اور پھر نماز کے لیے جاتے تھے۔ یہ بھی روزے کی حالت میں بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ روزے کے اوپر کوئی اثر آ جاتا ہے۔ اس طرح دوسری چیز مسواک ہے۔
روزے کی حالت میں مسواک بالکل جائز ہے۔ بعض بھائی کہتے ہیں نہیں جی مسواک نہیں کرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مسک یعنی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا مسواک نہ کرے تاکہ یہ بو ختم نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بو پسند ہے تو مسواک ہی نہ کیا جائے، مسواک کریں، یہ کیونکہ خالی معدے کی وجہ سے آتی رہے گی، تھوڑی دیر کے لیے ختم ہوگی بھی تو پھر یہ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور بعض بھائی تو اتنی سختی کرتے ہیں جی مسواک نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں، تو یہ بالکل غلط ہے، روزے کی حالت میں مسواک بالکل جائز ہے۔ مسواک میسر نہیں ہے تو ضرورت اگر محسوس ہو تو ٹوتھ پیسٹ کیا جا سکتا ہے، برش وغیرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن خیال رہے کہ وہ آگے حلق میں نہ جائے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، یہ آج کل جتنے ٹوتھ پیسٹ اور یہ جدید نظام آئے اس میں سب سے بہترین مسواک ہے۔ آج سائنس بھی اس کو مان چکی ہے اور یورپ باقاعدہ یعنی مہنگے داموں مسواک خرید رہا ہے کہ اس کے اندر جو فوائد ہیں، دانتوں کی صفائی، منہ کی طہارت، وہ برش وغیرہ کے اندر نہیں ہے، کیونکہ مسواک ایک نیچرلی چیز ہے، قدرتی چیز ہے، جبکہ برش وغیرہ ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال مسواک بالکل جائز ہے۔ اس طرح تیسری چیز، اگر آپ روزے سے اور وضو کر رہے ہیں تو کلی کر سکتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھا سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ ناک میں پانی اوپر تک ہڈی تک لے جاؤ مگر یہ کہ تم روزے سے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وضو کرنا اور روزے کی حالت میں تو کلی کر سکتے ہیں اور ناک میں پانی چڑھا سکتے ہیں، لیکن آگے تک نہیں لے کے جانا ہے، یعنی شروع میں ہی ناک میں پانی ڈالیں۔ اس طرح غرارہ نہیں کرنا ہے روزے کی حالت میں، غرارہ یہ جائز نہیں ہے، یعنی ایسے حلق میں پانی لے جا کر آواز نکالنا، اس سے بچنا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں یہ آگے جا سکتا ہے۔ تو بہرحال عام کنڈیشن میں کلی کرنا یعنی عام جو ایک طریقہ ہے اس میں، اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح ایک چیز ہے خوشبو لگانا، یعنی بعض بھائی جب یہ کہتے ہوئے سنا جی خوشبو بھی نہیں لگانی چاہیے تو حیرت ہوتی ہے کہ روزے کا خوشبو کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ خوشبو لگا سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے فرمایا، آپ کا مشہور فرمان ہے کہ مجھے دنیا سے دو چیزیں پسند آئی، ایک خوشبو اور ایک بیوی۔ اور اس طرح بعض میں آپ نے مسواک کی پسندیدگی کا بھی اظہار کیا، فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو ہر نماز کے ساتھ میں مسواک کا حکم دیتا۔ تو بہرحال یہ یعنی خوشبو وغیرہ لگانا یہ بھی بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اس طرح اگر سرما ڈالنا ہے، بعض خواتین کو ضرورت ہو یا اس طرح روزے دار کو ضرورت محسوس ہو تو وہ سرما لگا سکتا ہے، سرما لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے کے اوپر قطعاً کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح تیل لگا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں تیل لگانا سر میں، بالوں میں، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو بعض دفعہ ہمیں سختی سننے کو ملتی ہے، نہیں جی روزے کی حالت میں خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، وجہ کیا ہے بھائی کہ جی وہ خوشبو اندر چلی جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس طرح اگر ضرورت محسوس ہو آنکھوں میں دوائی ڈالنے کی تو یہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن تھوڑی مقدار میں ہو تاکہ وہ آنکھ کے اندر ہی خشک ہو جائے۔ اس طرح کان میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر ضرورت محسوس ہو، تھوڑی ہو تاکہ وہ اندر نہ جائے۔ البتہ ناک میں دوائی ڈالنا اس سے علماء منع کرتے ہیں، کیونکہ ناک کا ڈائریکٹ تعلق حلق کے ساتھ ہے، یہ حلق میں جا سکتی ہے۔ اگرچہ بعض لوگ آنکھ کی دوائی، کان کی دوائی سے بھی منع کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو بالکل نہ ڈالیں، لیکن بعض لوگ مریض ہوتے ہیں، انہیں ڈالنا پڑتی ہے وقفے سے۔ اگر ایسا مسئلہ ہو، کوئی درد ہو اس میں، کان میں، آنکھ میں ڈراپس ڈالنے ہیں تو ایک دو ڈال دیے جائیں تاکہ جو کان کے اندر ہی خشک ہو جائے اور ان کا اثر آگے حلق وغیرہ میں نہ جائے، تو یہ انشاءاللہ بالکل جائز ہے۔ اس طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو روزہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھول کر کھایا پیا اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔
اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ روزے کی حالت میں بعض دفعہ خون ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے. خون ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، تھوڑا سا خون لینا ٹیسٹ کے لیے، یعنی انجیکشن میں تھوڑا نکال لینا، یا اس طرح بعض دفعہ وہ اس طرح مار کر جو سوئی وغیرہ ہے تو وہ کسی چیز کے اوپر ایک قطرہ لے لیتے ہیں ڈاکٹر حضرات، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ بالکل صحیح ہے. لیکن اگر خون کسی کو دیا، یعنی کسی مریض کو لگانے کے لیے پورا جیسے وہ نکالتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر معدے پر پڑتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں. تو آخر میں ایک واقعہ جو حدیث میں ذکر ہے اسی کی نسبت سے بات عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوجوان آ کر پوچھتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ تو آپ نے منع کر دیا. پھر ایک بوڑھا آیا، اس نے پوچھا تو آپ نے اس کو اجازت دے دی. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ نے ایک ہی سوال کا جواب بالکل مختلف دیا ہے، ایک کو ہاں ایک کو نہ. تو آپ نے فرمایا کہ جو نوجوان ہے اس سے خطرہ ہے کہ وہ اپنے جذبات وغیرہ پہ قابو نہ رکھے، اور جو بوڑھا آدمی ہے اس سے یہ خطرہ نہیں ہے. تو اس سے بچنا بہرحال بہتر ہے، لیکن یہ جو حدیث میں واقعہ موجود ہے وہ عرض کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو روزہ کی حالت میں بالکل جائز ہیں. ان کے اوپر سختی کرنا کہ نہیں مسواک نہیں کرنا چاہیے، آنکھوں میں سرما نہیں لگانا چاہیے، خوشبو نہیں لگانی چاہیے، غسل نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کی سختیاں جو ہیں وہ اسلام کے اندر نہیں ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں روزہ کے اندر جائز ہیں. ان سے روزہ میں بالکل کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس طرح ایک اور بات بھائی بار بار پوچھتے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں کہ انسولین کا انجیکشن لے سکتے ہیں. تو کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ جو انجیکشن طاقت کا ہو، غذا کا ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ شوگر کا مریض روزہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ انجیکشن لے لے تو وہ روزہ مکمل کر سکتا ہے، تو اس کی بھی علماء نے اجازت دی ہے مجبوراً، کیونکہ یہ طاقت کا انجیکشن نہیں ہوتا، یہ شوگر کے متعلقہ ہوتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں جائز ہیں، اور جو پہلا بتایا کہ روزے کے مستحبات ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی گھڑیوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ روزے کے تمام جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کرونا وائرس جو ہے یہ بیماری اس سے نجات دے، اور ہماری چھوٹی موٹی ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو، ہمارے روزوں کو اور ہماری تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے رشتہ دار، اہل و عیال، بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.